اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہے۔ بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، ہمارے ہر کام میں بہتری فرما، دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ چہروں کی کائنات میں سب سے حسین چہرہ اس مقدس ہستی کا ہے جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک صورت حق کا آئینہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر کسی کی عبادات اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، لیکن درود شریف ایک ایسی واحد عبادت ہے جو کسی کی تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی، بلکہ یہ عبادت اللہ پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نگاہ کرم سے شروع ہوتی ہے۔ صبر کر لو، یہ سوچ کر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے۔ سجدہ کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ڈھیروں الفاظ اور لمبی وضاحتوں کی کیا ضرورت کہ روح کے سکون کو اور زخموں کو بھرنے کو میرے رب کا نام ہی کافی ہے۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے تیار رہیں جو آپ نے مانگا تھا۔ اے اللہ، میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر ادا کروں اور تیری اچھی عبادت کروں۔ عرش والے سے رابطے مضبوط ہو تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور یقین کریں اللہ پاک وہاں سے دروازہ کھولتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں، ان کے دل جیتیں، لوگوں پر نہ ہنسیں، ان کے ساتھ ہنسیں۔ تم اپنی اولادوں کو قرآن پاک سکھاؤ، قرآن تمہارے اولادوں کو طرز زندگی سکھا دے گا۔ مجھے اپنے والد کے لیے اسٹیٹس لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج میرا جو اسٹیٹس ہے میرے والد کی ہی بدولت ہے۔ یہ فرق کیوں؟ بچہ اسکول نہ جائے تو ڈانٹ پڑتی ہے، اور نماز کے لیے مسجد نہ جائے تو کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کو کسی حد تک اکیلا رہنا بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ کون کب کہاں ساتھ چھوڑ جائے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دسترس پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو۔ ادب اس مقام تک لے جاتا ہے جس سے علم بھی لا علم ہوتا ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایک وہی ذات ہے جو سنبھالے ہوئے ہے کہ بے قرار سے رہ کر بھی برقرار ہیں ہم۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ اللہ کو اپنے بندے سے یہ سننا پسند ہے، غلطی ہو گئی مولا معاف کر دے۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ اللہ کی محبت کا سفر بہت حسین ہے، جو اس سفر کا مسافر بن جاتا ہے، جو اس سفر کا مسافر بن جاتا ہے نا، پھر اللہ اسے بھی اندر باہر سے حسین کر دیتا ہے۔ نماز میں اپنا دل لگانا سیکھو
تاکہ اللہ بھی راضی رہے اور دل کو بھی سکون رہے۔ یقین کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ مسکرائیں اور کہیں الحمدللہ، آپ کی زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جنہیں مقدر لکھنے والے رب پر یقین ہوتا ہے، بے شک ان کا نصیب بھی حسین ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ موت سے سب ہی ڈرتے ہیں، مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو۔ دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ اگر کچھ لینے کی خواہش ہو تو بزرگوں کی دعا لو، اگر کچھ دینے کی خواہش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ صرف ایک کن کی دیر ہے، پھر تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی، اور یہ دیر تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ رب کے فیصلے ہمارے حق میں کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑو، یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص، پازیٹیو، ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہاں میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ بچپن کی وہ نماز یاد کرو جب اگرچہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، لیکن یہ یقین تھا کہ اللہ سب دعائیں سنتا ہے۔ بس وہی معصوم لیکن پختہ یقین اب بھی رکھو، دیکھنا تمہاری ہر دعا قبولیت تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب